اور عالم دین بنے. 4 بیٹے حافظ قرآن تھے، اس کے ساتھ ساتھ 3 عالم دین بھی بنے. اور میرے والد گرامی جو کہ مجاہد ملت صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی علیہ رحمہ، جن کا 25 جولائی کو یوم مثال تھا، اور شہنشاہ ولایت کا یوم مثال 31 جولائی ہے. یاد رکھیے 31 جولائی جمعہ المبارک کا دن تھا. آپ سنت رسول ادا کر رہے تھے، اسی حجرے میں سر سجدے میں آپ کا جاتا ہے تو آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے. اور مجھے وہ سما یاد آ گیا، وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جب جمال اکبر کو لٹا چکے اور محمد کی قربانیاں پیش کر سکے، اپنے جسم پر سینکڑوں تیر کھائے، علی اصغر معصوم کو بھی لٹا دیا. راہ حق میں جمعہ المبارک کا دن ہے، سر سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شہادت نصیب فرما دیتا ہے. اسی طرح شہنشاہ ولایت کی زندگی کو دیکھیے کہ جمعہ المبارک کا دن ہے، سنت رسول ادا کر رہے ہیں، خطبہ کا وقت ہے، آپ کا سر سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما دیتا ہے. تو 31 جولائی کا آپ کا یوم وصال ہے. آج 29 جولائی تھا تو میں نے یہی سمجھا کہ آج کا جمعہ یوم شہنشاہ ولایت اور اس کے ساتھ ساتھ یوم مجاہد ملت کے والا سے، یعنی مجاہد ملت صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی علیہ رحمہ کے حوالہ سے منایا جائے. تو شہنشاہ ولایت نے عرض کی، یا حضرت امیر الملت، میرے 7 بیٹے ہیں، میں 7 کے 7 دین کے لیے اور اس ملک کے لیے وقف کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے والد گرامی صاحبزادہ محمود شاہ صاحب گجراتی علیہ رحمہ عالم دین بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. اور آپ نے طریقے پاکستان میں کے لیے 1947 میں جیل میں گئے. اس وقت ایس پی وال تھا ڈی سی ختیجہ تیندو. جب میلاد کا جلوس آ گیا، آپ نے جیل کی چھت پر کھڑے ہو کر تقریر فرمائی. ایس پی وال نے کہا یہ بغاوت ہے. ڈی سی ختیجہ تیندو نے کہا ابھی ٹھہر جائیں، مسلمان جذبات میں ہے، اس طرح یہ حالات خراب ہو جائیں گے. اس نے گولی چلانے کا حکم دیا، لیکن ڈی سی ختیجہ تیندو نے کہا نہیں ٹھہر جائے، انگریز بابا آپ نے چلے جانا ہے لیکن ہم نے رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کاشوں سے ہمیں یہ ملک خدا داد پاکستان نصیب فرمایا. کہنے کا مقصد ہے پاکستان کا نعرہ، یہ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا نعرہ جو تھا وہ قائد اعظم نے لگایا. پاکستان کا نظریہ جو تھا وہ علامہ اقبال نے پیش کیا. قائد اعظم نے پاکستان کا نعرہ لگایا، علامہ اقبال نے نظریہ پیش کیا، اور اس میں روحانی طاقت جو تھی وہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے دی. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. آج ملک میں بڑے بڑے حکمران آئے جنہوں نے اسلام لانے کا نام تو لیا، لیکن افسوس کہ جن گروہوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے. ایک وقت تھا کہ ایک حکمران آئے ماشاء اللہ کے ذریعے، انہوں نے کہا میں اسلام نافذ کر چکا اور اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسلام نہیں آ سکا. تو قبلہ مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے کہ کیا اسلام جناب کے پل پر ہے جو آگے نہیں آ رہا، محمود شاہ گجراتی نہیں آنے دیتا. اور جب آپ نے چودھری فضل اللہ کا جنازہ پڑھایا، جنرل ضیاء العالم بھی وہاں پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اس بندے کی قدر اس لیے کرتا ہوں، یہ طریقے پاکستان میں میرے ساتھ تھا، لیکن آج دیکھو یہ دنیا سے چلا گیا. ہم نے یہ پاکستان بنایا، پڑھا جب وقت گلستان پہ، آپ نے یہ شعر پڑھا کہ پڑھا جب وقت گلستان پہ تو خوب ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کافی. ہم نے یہ ملک بنایا، لیکن حکمرانی آج وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا ملک بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا. جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آپ مجھے اسلام آباد پہ آ کر ملے، تو آپ نے فرمایا محمود شاہ گجراتی جا کر نہیں حکمرانوں کو ملتا، اگر ملنا ہے تو مسجد کے حجرے میں آ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
لیکن اسلام نافذ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی اسلام کا نام لیا۔ پچھلے دور میں بھی ہم ریاست مدینہ کا نام تو سنتے رہے، لیکن ریاست مدینہ یہ نہ بن سکی۔ ایک حکمران تھے جو اس وقت دیار غیر میں ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت جو ہے یہ سپریم لا بنا دیا جائے گا۔ ہم بڑے خوش ہوئے، علماء مشائخ خوش ہوئے کہ قرآن و سنت سپریم لا بن گیا، لیکن جب اس کی ڈیٹیل دیکھی تو لکھا ہوا تھا قرآن و سنت will be the supreme law of the country. But if there will be the contradiction between the supreme law and Constitution 1973, the Constitution 1973 shall be dominant. اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے، لیکن اگر آئین کے سے اس کا تضاد ہو جائے گا، آئین سے کنٹراڈکشن ہو جائے گا، تو آئین اس پر ڈومینیٹ کرے گا۔ ہم نے کہا افسوس کہ آگے کا فکرہ ہٹا دیتے، صرف اتنا رہنے دیتے کہ قرآن و سنت shall be the supreme law، تو یہ اسلام اس ملک کے خداداد میں نافذ ہو جانا تھا۔ لیکن افسوس کہ جن جروحوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے۔ تو یاد رکھیے، پاکستان اس وقت تک استحکام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ نہ کر دیا جائے، اور نظام مصطفیٰ کا تعلق پاکستان کے ساتھ وہی ہے جو کہ حق کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، جو کہ عام کا تعلق بصارت کے ساتھ ہے، جو کان کا تعلق سماعت کے ساتھ ہے، جو زبان کا تعلق بلاغت کے ساتھ ہے۔ جس آنکھ میں بصارت نہ ہو وہ آنکھ نہیں، جس کان میں سماعت نہ ہو وہ کان نہیں، جس زبان میں علاوت نہ ہو وہ زبان نہیں، اور جس پاکستان میں اسلام نہ ہو وہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی تھی، یہ ملک خداداد پاکستان میں اسلام کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں گے۔ لیکن افسوس کہ جن جروحوں سے تمنا تھی کہ ملک پر سے گے، وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے۔ تو اس وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ یا الہی پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ نظام، جس نظام کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، اس نظام کو پاکستان میں نافذ کر دیں۔ یا الہی اپنے پیارے محبوب کا صدقہ کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے، امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرما دے۔ یا الہی اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس ملک کے خداداد کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اس وقت ملک بڑے دیگر اور نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں مل کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائے اور کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کرے، ایسا متفقہ لائحہ عمل تیار کرے کہ پاکستان کو یہ بچائے، اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اپنی سیاست کی لڑائیاں اور اقتدار کی لڑائیاں ان کو چھوڑنا پڑے گی۔ یہ ملک خداداد پاکستان کسی کے باپ کی زمین نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا تحفہ ہے۔ یہ ملک پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، اس کے لیے قربانیاں دی، اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مکان بنایا ہو اس کو درد ہوتا ہے، کرایہ دار تو پھٹیاں بھی بیچ جاتے ہیں۔ تو یہ ملک خداداد کا ہمیں درد ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے خداداد میں وہ نظام نافذ کر دے جس نظام کے لیے یہ پاکستان بعد وجود میں آیا تھا۔ تو سامعین محترم، 31 جولائی کا دن جو تھا یہ جمعہ المبارک تھا، قبلہ شہنشاہ ولایت کا یوم وصال ہے، اور لوگوں نے دیکھا، ایک دو یا 100 نہیں، ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی گرمی تھی، آپ کے جنازے پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ٹھنڈی ہوائیں چلی۔ اسی طرح جب قبلہ دادا جی علیہ رحمہ کے بعد قبلہ ابا جی کا وصال ہوا
تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو بھی گرمی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کے ولیوں کے جنازوں پر بادلوں کے سائے کر دیے اور ٹھنڈی ہوائیں چلا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں خوف ہے اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، غم ہوتا ہے دیگر کی ذات کے بارے، یعنی اپنی ذات سے بھی یہ بے خوف ہو جائیں گے اور جو ان کے لڑ لگ جائیں گے قیامت کے دن ان کے سے بھی یہ بے غم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور خداوند قدوس یہ ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دونوں جہاں انہی کے ہیں، دونوں جہاں انہی کے ہیں، جہاں جی چاہا جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا بیٹھا۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے، یہ 3 منزلہ عظیم الشان مسجد یہ قبلہ مجاہد ملت کی کاوشوں کا شکار ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بارش آئی، پچھلی بارش بڑی تیز بارش آئی، پانی مسجد میں داخل ہو گیا، بڑی مشکل کے ساتھ پانی کو نکالا گیا اور اس کی حفاظت کی گئی، اور میرا ارادہ ہے کہ اس کا فرض جو ہے یہ تھوڑا اوپر کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کیا جائے اور اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو بنایا جائے، اور یہاں کی انتظامیہ سے یہ ہماری گزارش ہی کہہ لیں، ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس پانی کی نکاسی کا کوئی بندوبست کرے، یا کم از کم اوور فلو کا ایک پائپ ڈالے جو کہ جی ڈی ایس چوک تک جائے، اس روڈ پر پانی کھڑا نہ ہو۔ یہ شہر گجرات جو تھا یہ سیلاب کی صورتحال پیش کر رہا تھا، اس لیے اس شہر کے ساتھ بھی وفا نہیں کی گئی، خدا تو اس شہر کو بھی ملا لیکن شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت اقتدار ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملک کے لیے، جن کو پنجاب کا اقتدار ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پنجاب کے لیے اور بالخصوص اس شہر کے لیے بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس ہمیں حضور کی غلامی میں رکھے، غلامی میں مارے، غلامی میں اٹھائے، اور کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک خداداد پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو کہ سیدنا عمر فاروق کے جانشین۔ کون سیدنا عمر فاروق، جن کا یوم وصال بھی ذی الحج کا آخری مہینے میں ہے، ذی الحج جو آخری مہینہ ہے آخری ہفتے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کا یوم شہادت بھی ہے۔ کون سیدنا عمر فاروق جو فرماتے ہیں میری طرف توجہ فرمائے کہ اگر دجلہ کے کنارے پر میری حکومت میں اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی صاحب۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سیدنا عمر فاروق کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی سیدنا عمر فاروق کا جانشین عطا فرمائے، ہمیں کوئی سیدنا عمر فاروق کا جانشین عطا فرمائے۔ وَاحْفَظْنَا وَاغْفِرْ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ آمنت بالله صدق الله
پیچھے روک مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا شب اسرار پیش کرے آقا اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر ہو یہ کرم نصیر پر ہو اس کا سر ہو تیرا در ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامات اللہ کیے جاز نظر وچ تیری ایتھے جو آوے وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی رات دی دن چڑھ جاوے جے آقا مکھ تو نقاب اٹھاوے جے سونا رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا دا مان وداوے بجلی ڈردی عشق نہ مارے مدا بے ادبی ہو جاوے آزم ویدا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے
ذاته ولبيته وأحبابه أجمعين یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ساڑھے جمعے جو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات آمین یا اللہ آنے والے سال میں بھی ساڑھے واسطے نیکیاں دا اور رحمتاں دا سال بنا آمین یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جنہ دا دن منایا گیا سیدنا عمر فاروق حضرت شہنشاہ ولایت قبلہ مجاہد ملت انہاں دے درجات بلندیاں آمین انہاں دا صدقہ حاضرین مجلس تے ذکرہ کبیرہ آمین سب دیاں پریشانیاں مصیبتاں دور فرما سب تے رحمتاں نازل فرما سب تے مال جان اولاد برکت عطا فرما آمین یا اللہ ساڑھے ملک نو استحکام نصیب فرما اندرونی بیرونی خلفشارات کو محفوظ فرما سیدنا عمر فاروق کا جانشین عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم